الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس سے مقدس پر جن کا نامی نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، ہم عید الاضحیٰ اور ایام تشریق سے ابھی نکلے ہیں. ایام تشریق سے مراد ہے ذی الحج کی 11، 12 اور 13 تاریخ. ان دنوں کے بارے میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز وجل، کہ ایام تشریق عید کے بعد کے جو دن ہیں، قربانی کی عید کے بعد کے دن، یہ بیک وقت کھانے پینے کی بھی دن ہیں اور اللہ رب العالمین کے ذکر کیے جانے کی بھی دن ہیں. عید کے بعد کے دنوں میں ہم لوگوں نے دوستو جو قربانیاں کی، جن کے گھروں میں گوشت تھا، خود بھی کھایا، دوستوں کو گھر پہ، رشتہ داروں کو، مجبوروں کو، مسکینوں کو بلا کر گھر پہ بھی کھلایا اور غربا مسکینوں میں گوشت کو تقسیم بھی کیا. ان ساری چیزوں کو دوستو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے موضوعات دوستو بہت کم ممبروں سے رکھے جاتے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے آج کتاب و سنت میں دوسروں کو کھانا کھلانے کی جو اہمیت اور فضیلت آئی ہوئی ہے، انشاءاللہ اسی کے اوپر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں. اسی لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ دہر کی 2 مشہور آیتیں پڑھی ہے. رب العالمین نے فرمایا، یہاں پر اللہ رب العالمین نے جنتی بندوں کا، نیک متقی اور رب العالمین کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ابرار کے لقب سے نوازا، ان بندوں کی صفات ذکر کی کہ میرے ابرار بندے کون ہیں، جنتی بندے کون ہیں. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. رب العالمین نے فرمایا میرے متقی نیک جنتی بندے وہ ہیں جو رب العالمین کی محبت اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے خود ضرورت مند ہوتے ہوئے دوسروں کو کھلاتے ہیں. کن کو کھلاتے ہیں؟ مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں. اور کھلاتے ہوئے ان کی نیت کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کھلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کھانے کا ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، اس کھانے پر ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. یہ کھانا اللہ رب العالمین کی خوش ندی اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہم تم لوگوں کو کھلا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا، ان کی یہ نیت ہوتی ہے. حضرات، کتاب و سنت میں جہاں بھی کھانا کھلانے کی اہمیت اور فضیلت آئی ہوئی ہے، وہاں پر 2 قسم کا کھلانا مراد ہے. ایک تو ہے مجبوروں کو کھلانا، غریب اور مسکینوں کو کھلانا، بیواؤں کو کھلانا، یتیموں کو کھلانا، جو بھوکے بنتے ہیں دانے دانے کو ترستے ہیں ان لوگوں کو کھلانا. دوسرا ہے دوستوں کو کھلانا، رشتہ داروں کو کھلانا، ہمارے پڑوس میں جو اصحاب حیثیت ہیں ان کو کھلانا. دونوں کھلانا مراد ہے. غریبوں اور مسکینوں کو ادرائے ہمدردی کھلانا، دوستوں کو رشتہ داروں کو ادرائے محبت کھلانا. دونوں قسم کا کھلانا مراد ہے. حضرات، دوسروں کو کھلانا، دوسروں کو کھلا کر
خوش ہونا, مہمان جب ہمارے گھر میں آ جائے تو اسے اللہ رب العالمین کی رحمت سمجھنا, مہمان جب ہمارے گھر میں آئے کوشادہ دلی سے مہمان کا استقبال کرنا اور دسترخوان پہ اپنے دل کو کھول کے رکھ دینا, یہ اتنی عظیم نیکی ہے, اتنی بڑی نیکی ہے. اگر آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ابتدائے عہد مکی میں اور ابتدائے عہد مدنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جن بنیادی باتوں کی تعلیم دی ہے اس میں کھانا کھلانا ہے. ابھی اسلام غار حرا سے نکلا ہے, ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اللہ نے صرف نبوت کا تاج رکھا ہے. اب آپ کی دعوت سری مرحلے سے گزر رہی ہے, ابھی علل اعلان آپ لوگوں کے سامنے نہیں آئے ہیں, چھپ چھپ کر توحید کی دعوت لوگوں کو دے رہے. ظاہر سی چیز ہے کہ ابھی اسلام غار حرا سے نکلا ہے, ابھی اسلام کا آغاز ہوا ہے. اس وقت محمد رسول اللہ کی زبان سے جو باتیں نکلی ہوں گی وہ اسلام کا نچوڑ, اسلام کا خلاصہ ہوں گی. اس وقت توحید جب چھپ چھپ کے لوگوں تک پہنچا رہے تھے, اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام ہے عمر بن انبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمان ہوتے ہیں, کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مل اسلام, اسلام کا تعارف کیا ہے, اے اللہ کے رسول اسلام کی خوبیاں اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں, اسلام کا نچوڑ اور اسلام کا خلاصہ کیا ہے. سب سے پہلے تو اس نے پوچھا من معک علی ھذا الامر, اے اللہ کے رسول یہ جو دعوت آپ لے کر اٹھے اسلام کی, آپ کا ساتھ کون دے رہا ہے, آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حرم و عبد, میرے ساتھ آزاد بھی ہیں اور غلام بھی ہیں. تب اس نے پوچھا مل اسلام, مجھے سمجھاؤ اسلام کیا ہے, مجھے بتاؤ کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. غور کیجئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن انبسہ اسلام یہ ہے کہ طیب الکلام, اللہ اکبر, طیب الکلام, لوگوں سے اچھی بات کرنا, لوگوں سے اچھی گفتگو کرنا, ایسی باتوں سے بچنا جس سے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچے, جس سے لوگوں کی جذبات مجروح ہوں. عمر بن انبسہ جس اسلام کو لے کر میں اٹھاؤں, اسلام یہ ہے طیب الکلام, لوگوں سے اچھی بات کرنا. آج ہمیں اپنے رشتہ داروں ماں باپ سے اچھی گفتگو کرنے کا دوستوں موقع نہیں ملتا. ہاں, ہمیں وہاں توفیق نہیں ہوتی کہ ماں باپ سے میٹھی گفتگو کریں. جس اسلام کو ہم مانتے ہیں اس اسلام کی تعلیم یہ ہے طیب الکلام, لوگوں سے اچھی بات کرنا. اور عمر بن انبسہ اسلام کی تعلیم اور نچوڑ اسلام کا تعارف یہ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ, اور لوگوں کو کھانا کھلانا. یہ اسلام کا تعارف محمد رسول اللہ کب کرا رہے ہیں؟ جب اسلام کا آغاز ہوا ہے, ابتدائے عہد مکی میں, جب آپ کے سر پہ نبوت کا تاج اللہ نے رکھا, اس وقت اسلام کی تعلیمات, اسلام کا تعارف کرائیں. طیب الکلام و اطعام الطعام, لوگوں سے اچھی گفتگو کرنا اور کھانا کھلانا, یہ ہے اسلام. عمر بن انبسہ. اچھا, یہ ابتدائے عہد مکی. اور ابتدائے عہد مدنی میں دیکھیے, وہاں پر بھی محمد رسول اللہ نے شروعات میں جو اخلاقی تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھی اس میں کھانا کھلانا بھی ہے. ایک یہودی تھے جو مسلمان ہوئے, عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ مدینے میں آئے میرے دل نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی سے ملنا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کی تعلیمات کو سننا چاہیے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ملاقات کے لیے. دور سے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میری نظر پڑی, میری بصیرت نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا, یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا. پھر میرے دل نے کہا کہ عبداللہ بن سلام آگے بڑھو, اس نبی کی تعلیمات سنو, کیا کہتا ہے لوگوں سے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے قریب گیا تو لوگوں سے کہہ رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اللہ اکبر. ہاں, اے لوگوں سلام کو عام کرو, سلام کو عام کرو, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, صلہ رحمی کرو, رات کو اس وقت اٹھ کر نمازیں پڑھو جب پوری دنیا کے لوگ سو رہے ہو, آرام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہ ابتدائے عہد مدنی میں محمد رسول اللہ لوگوں کو کھانا کھلانے کی تعلیم دے رہے تھے. کھانا کھلانا, مہمان نوازی کرنا, یہ اسلام کا تعارف ہے, یہ اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. اللہ اکبر. حضرات, دوسروں کو کھلانا, کھلا کر خوش ہونا, مہمان کا تہہ دل سے استقبال کرنا, مہمان جب دسترخوان پہ بیٹھ جائے ہم اپنے دل کو کھول کے رکھ دیں, یہ شریفوں کی صفت ہے, یہ اعلیٰ
आला अखलाक की सिफात में से एक सिफत है, शरीफ होता है वो इंसान, आला अखलाक का हामिल होता है वो इंसान, बहुत बुलंद किरदार का होता है वो इंसान। जब मेहमान उसके घर पे आ जाए तो कुशादा दिली से मेहमान का इस्तिकबाल करता है और दस्तरखान पे अपने दिल को खोल के रख देता है। बहुत बड़ा, और हमने देखा है लोगों के घर इतने बुलंद किरदार के मालिक होते हैं, अरे बिल्डिंगों के वॉचमैन उनके घर पे खाना खा रहे होते हैं। हाँ, उनके दोस्तों कंपनियों के जो लेबर हजरात होते हैं, जो काम करने वाले मजदूर उनके कारखानों और कंपनियों में, अल्लाह की कसम वो भी उनके घरों में खाना खा रहे होते हैं। हाँ, और मेहमान के आने के बाद उनके चेहरों की खुशी देखिए, ये मेहमान नवाज लोग होते हैं, बहुत बुलंद किरदार के, उनके चेहरों पर आप खुशी देखिए, मेहमान के आगे पीछे घूम रहे होते हैं, ये खाइए, और सब कुछ खिलाने के बाद क्या कहते हैं मालूम है, अरे आपने कुछ खाया ही नहीं, आपने तो अभी कुछ खाया ही नहीं है। आए बाद सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं। आए बाद सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में, हम पलकें बिछाने वाले। ये किरदार होता है लोगों का, बहुत बुलंद अखलाक के मालिक होते हैं। मुबारक हो आप लोगों को, आप अपनी कंपनियों के मुलाजिमों को, नौकरों को घर पे बैठ कर खिलाते हैं अपने दस्तरखान पे। अरे ये पैगंबरों की सिफत है, मेहमान नवाजी, दूसरों को खाना खिलाना, अरे ये पैगंबरों की सिफत है। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हमने जिक्र किया पूरे महीने में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उनके घर पे फरिश्ते आए, और कैसे आए? इंसानी शक्ल में आए, फरिश्ते इंसानी शक्ल में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं पहचाना कि ये फरिश्ते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कौन है? अजनबी है, मैं इनको जानता नहीं। कुरान का लहजा देखिए, कौमुम मुनकरून। कुरान कहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कौन है? अजनबी है, मैं इनको जानता नहीं हूं, पहचानता नहीं हूं। लेकिन मेहमान नवाजी देखिए, खिलाने पिलाने का साजो सामान देखिए। कुरान कहता है, कह रहे हैं कि अजनबी है, मैं इनको जानता नहीं हूं, लेकिन फराग इला अहलिही फजा बिइजलिन हनीज बिइजलिन समीन। घर के अंदर गए, बछड़े को ज़बा किया और भूनकर उन फरिश्तों के सामने रख दिया कि मेहमान है, अजनबी है, मेरे घर पे आए, मेहमान है। पूरा बछड़ा भूनकर फरिश्तों के सामने रख दिया। कुरान कहता है ये पैगंबरों की सिफत है। तुम्हारे घर पे आने वाला, चाहे उस शख्स को तुम जानते हो या नहीं जानते, वो तुम्हारा मेहमान है। कुरान कहता है उसे खिलाना पिलाना, खुश करके भेजना, ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है। ये कुरान कहता है ये पैगंबरों की सिफत है हजरात। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खिलाने को एक अच्छे मुसलमान की बुनियादी सिफत करार दिया। खाना खिलाने को इस्लाम की तालीमात में से बेहतर तालीम करार दिया। अगर आपको जानना है कि कौन वाकईतन अमली मुसलमान है, कौन अच्छा मुसलमान है, तो हदीस में उसकी ये निशानी और सिफत बताई गई है कि वो खाना खिलाने वाला होगा। अच्छा मुसलमान है तो मेहमान नवाजी की सिफत होगी उसके अंदर, लोगों को खाना खिलाने वाला होगा। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस कहते हैं कि एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अय्युल इस्लाम खैर, क्या कहा? अय्युल इस्लाम खैर, अल्लाह के रसूल इस्लाम की तालीमात में से बेहतर तालीम कौन सी है? एक अच्छे मुसलमान की बेहतर और बुनियादी सिफत क्या है? आपने फरमाया इस्लाम की तालीमात में से बेहतर तालीम यह है तुतिमुत्ताम व तक़रउस्सलाम। आपने फरमाया इस्लाम की तालीमात में से बेहतर तालीम यह है कि तुम लोगों को खाना खिलाओ, लोगों को खाना खिलाओ, व तक़रउस्सलाम, और सलाम को आम करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर किसी को सलाम करो, जिसको जानते हो उसे भी सलाम करो, जिसको नहीं जानते उसको भी सलाम करो। आपने फरमाया ये अच्छे मुसलमान की बुनियादी सिफत है। ये इस्लाम की तालीमात में से बेहतर तालीम है कि वो खाना खिलाए लोगों को और सलाम को आम करे। और मियाँ बीवी के जो बुनियादी हुकूक है ना, बीवी के जो हम पर बुनियादी हक है, जो किसी भी शौहर और किसी भी मर्द पर आयद होता है, हमारी बीवियों का बुनियादी हक यह है कि हम उनको अच्छा से अच्छा खाना खिलाएं, उनको खाना खिलाएं। एक साइल, एक सहाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी का बुनियादी हक क्या है? मेरे ऊपर मेरी बीवी का बुनियादी हक क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुतिमुहा इज़ा ताइम व तक्सूहा इज़ा तसैत। आपने फरमाया तेरी बीवी का बुनियादी हक यह है कि जब तू खाए तो उसको खिलाए, जो तू खाए उसको खिलाए। अल्लाहु अकबर।
یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور کتنی بہترین تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا تیری بیوی کا بنیادی حق ہے کہ جب تو کھائے تو اس کو کھلائے، جو تو کھائے اس کو کھلائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہوٹلوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں اور ہمارے گھر میں ہمارے بیوی اور بچے بھوکے ہوں۔ ہم دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں کے اندر اپنی لذت لوٹ رہے ہیں اور ہمارے گھر میں ہمارے بیوی اور بچے 2 یا 3 دن کا باسی کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ گھٹیا کردار ہے، یہ مومنانہ کردار نہیں ہو سکتا، یہ اچھے مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ اچھا مسلمان وہ ہے جب وہ ہوٹل میں کھاتا ہے جو وہ کھاتا ہے پارسل لا کر اپنے بیوی بچوں کو کھلائے، جو اس نے کھایا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو کھلائے۔ ہاں آپ لذت اپنی لوٹ رہے، گھر میں بیوی بچے بھوکے ہیں، ہاں چٹنی روٹی کھا رہے ہیں، یہ اچھا مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تطعمها اذا طعم وتكسوها اذا اكتسيت، جو تو کھائے جب تو کھائے اپنی بیوی کو کھلائے، اور جب تو اپنے لیے کپڑا خریدے تو اپنی بیوی کے لیے بھی کپڑا خرید لو۔ آپ نے فرمایا یہ مومنانہ کردار ہے۔ اللہ اکبر، یہ مہمان نوازی، دوسروں کو کھلانا، اسلام کہتا ہے یہ اسباب محبت میں سے ہے، یہ ہماری شریعت کہتی ہے دوسروں کو کھلانا یہ اسباب محبت میں سے، یہ اتنا عظیم عمل ہے، یہ اتنی عظیم نیکی ہے دوسروں کو کھلانا۔ جس کو ہم کھلاتے ہیں نا اس سے الفت ہو جاتی ہے، ہمیں محبت ہو جاتی ہے، دل ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ لوگوں کھلانا مقصود نہیں ہے، فی نفسی کھلانا کسی کو مقصود نہیں ہے، لیکن کھلانے کے بعد جو رزلٹ نکلتا ہے نا، جو نتیجہ نکلتا ہے نا، وہ اصل چیز ہے۔ آپ جس کو کھلا دیتے ہیں، جو آپ کے گھر پہ آ کے کھا لیتا ہے، اس سے آپ کا ایک رشتہ ہو جاتا ہے، اس سے آپ کا ایک تعلق ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو آپ سے محبت ہو جاتی ہے اور آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ بیٹھ کر کھانے والا اگر نیک ہو تو متقی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا کوشش کرو کہ تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے والا اللہ کا نیک بندہ ہو، متقی بندہ ہو۔ آپ نے ایک صحابی کو وصیت کی، نصیحت کی، کیا نصیحت کی؟ آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مومنا ولا یاکل طعمک الا تقی۔ آپ نے فرمایا اگر صحبت اختیار کرنی ہے تو مومن کی صحبت اختیار کر، اگر دوستی کرنی ہے تو کسی مومن سے دوستی کر، وَلَا يَأْكُلْ طَعَمَكَ إِلَّا تَقِي، اور کوشش کر کہ تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے والا ہر شخص متقی ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ کا محبوب بندہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کے نیک اور متقی بندے ہمارے گھر پہ آئیں گے اور کھائیں گے تو ان کو ہم سے محبت ہو جائے گی اور ہم کو ان سے محبت ہو جائے گی، اور نیک لوگوں کی محبت آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ نیک لوگ اگر ہم سے محبت کریں گے تو یہ اخروی کامیابی کا بہت بڑا سبب اور بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان مہمان کو دعا سکھائی، مہمان کو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی کہ جب اگر کسی کے گھر پہ کھانے کے لیے جاؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اس کے گھر سے نکلنے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد اس مہمان کے میزبان کے دسترخوان پر بیٹھ کر اس کو دعا دو۔ کون سی دعا؟ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کو چاہیے کہ میزبان کو یہ دعا دے کے نکلے، افطر عندکم الصائمون، ہائے جس طرح تو نے مجھے پیٹ بھر کے کھلایا ہے، اللہ کرے کہ تیرے دسترخوان پر روزے دار روزہ افطار کریں، جو اللہ کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، ارے اللہ کرے کہ روزے دار کو کھلانا تمہیں نصیب ہو۔ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور تمہارا یہ کھانا جو تو نے مجھے پیٹ بھر کے کھلایا ہے، اللہ کرے کہ تمہارا کھانا اللہ کے متقی بندے کھائیں، اللہ کے نیک بندے کھائیں۔ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کریں۔ متقی بندوں کو کھلانا، نیک بندوں کو گھر پہ ان کے لیے دسترخوان بچھانا، یہ ان کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور نیک لوگ اگر ہم سے محبت کر لیں یہ ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور سب سے بڑا سبب۔ لوگوں خرچ کرو، جمع کر کر کے مت رکھو، اللہ کے بندوں کو اوپر خرچ کرو، اللہ کے بندوں کو کھلاؤ، اللہ کے بندوں کو پلاؤ۔ اور ہماری جو خواتین ہیں، ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں، واللہ میں کہتا ہوں کچھ خواتین کا کردار اتنا بہتر ہوتا ہے، اتنی سخی ہوتی ہیں، اتنی خرچ کرنے والیاں ہوتی ہیں، ان کے در پہ اگر کوئی مسکین، کوئی فقیر اور کوئی سائل آ جائے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، کچھ نہ کچھ دے دیتی ہیں، اتنی سخی ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ خواتین کا دوستو یہ کردار بھی دیکھنے کو ملتا ہے بہت کنجوس، ان کے فریجوں میں غذائی اجناس کو، کھانے پینے کی چیزوں کو ویسٹ کر دیں گی، ضائع کر دیں گی، وہ فریج میں پڑ کے سڑ جائے، گل جائے، یہ گوارا ہے، لیکن پڑوسی کو دینا گوارا نہیں۔ ہمارے گھر پہ جو مسکین اور سائل مانگنے آئے اس کو دینا گوارا نہیں۔ ماں اور بہنوں یہ اچھا کردار نہیں ہے، یہ مومنانہ کردار نہیں ہے۔ مومنانہ
کردار کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے جمع کر کر کے مت رکھو، خرچ کرو. اگر خرچ کرو گے تو کل کی روزی آئے گی، اللہ رب العالمین نے فرمایا. اگر جمع کر کر کے رکھو گے تو اللہ آنے والے رزق کو روک دے گا، آنے والے رزق کو اللہ روک دے گا، نہیں دے گا، کیونکہ تم جمع کر کر کے رکھ رہے ہو. ضرورت مندوں کا خیال نہیں رکھتے. بھوکا تمہارے در پہ آتا ہے، بھوکا ہی چلا جاتا ہے، اللہ کو اس پر اتنا غصہ آتا ہے کہ آنے والے رزق کو اللہ روک لیتا ہے. دیکھیے میں اس مفہوم کو حدیث کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں. کتنی پیاری حدیث ہے. ہم نے اس عید میں کسی صاحب نے 2 بکرے ذبح کیے. اس عید میں کسی نے 2 قربانیاں کی، کسی نے 3 قربانیاں کی. اس میں اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہیں 3 بکرے 2 بکرے ذبح کرنے کے بعد گھر والوں کے لیے تھوڑا سا بچا لیا، باقی پورا گوشت غربا میں، مساکین میں، فقیروں میں، ناداروں میں تقسیم کر دیا. کچھ اپنے گھر پہ بنا کے وہاں غریبوں مسکینوں کو کھلایا، دوست اور رشتہ داروں کو کھلایا، اور پورا گوشت تقسیم کر دیا. گھر والوں کے لیے تھوڑا سا رکھا. اور کچھ ہمارے محلے میں ایسے نمونے بھی موجود ہیں، پورے کے پورے بکرے فریج میں دبا لیتے ہیں. ذی الحجہ کیا پورا محرم کا مہینہ بھی کھائیں گے، یہ مہینہ بھی اور محرم کا مہینہ بھی چلے گا. کچھ ایسے نمونے بھی ہیں. اللہ اکبر. اور کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ارے ہم نے تو تھوڑا سا خرچ کیا ہے، باقی تو پورا گوشت پڑا ہوا ہے فریجوں میں. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنے لیے کیا بچایا ہے. ایک حدیث کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں اس پہلو کو. ہاں کیا کہتے ہیں؟ پورا بچا ہوا ہے، تھوڑا سا ہم نے خرچ کیا ہے. میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کتنا خرچ کیا. اچھا مسلمان کون ہے اور کون مسلمان زیادہ دوستو اجر و ثواب کے مستحق ہے؟ اما عائشہ کہتی ہے کہ ہم نے ایک بکری ذبح کی. کس کے گھر میں بکری ذبح ہوئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری ذبح ہوئی. اما عائشہ کہتی ہے ہم نے پورا گوشت خرچ کر دیا، مسکینوں میں، فقیروں میں بانٹ دیا. ایک بکری کا ہاتھ بچا لیا ہم نے، بکری کا ایک ہاتھ بچایا، پوری بکری پورا گوشت تقسیم کر دیا. اللہ اکبر. اما عائشہ کہتی ہے کچھ دیر کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. آپ نے فرمایا عائشہ وہ جو بکری ہم نے ذبح کی تھی اس کا کچھ حصہ بچا ہے کیا؟ اما عائشہ سے اللہ کے رسول پوچھ رہے وہ بکری جو ہم نے ذبح کی اس کا کچھ حصہ باقی ہے کیا؟ اما عائشہ نے کہا اللہ کے رسول پوری بکری ہم نے خرچ کر دی، پوری بکری ہم نے بانٹ دی، ختم کر دی، سوائے اس ہاتھ کے. بس ایک ہاتھ بچا ہے. تعلیم دیکھی محمد رسول اللہ کی. آپ نے فرمایا اما، آپ نے فرمایا عائشہ ایسا مت کہو، یہ کہو کہ پوری بکری بچی ہوئی ہے سوائے اس ہاتھ کے. اے عائشہ جو ہم نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہے وہ باقی نہیں ہے. اے عائشہ باقی تو وہ ہے جو ہم نے غربا میں، مساکین میں تقسیم کر دیا، وہ اجر و ثواب کی شکل میں ہم نے کل قیامت کے دن کے لیے جمع کر لیا. باقی جو ہم نے ایک ہاتھ بچا لیا اے عائشہ وہ ہمارا نہیں ہے، وہ باقی نہیں ہے. باقی تو ہے جو ہم نے غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیا. اے عائشہ وہ باقی رہنے والا اجر و ثواب کی شکل میں. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں میں نے تو فریج بھر کے بچا لیا ہے. ارے یہ بچا نہیں ہے، یہ آپ کا نہیں ہے. آپ کا تو وہ ہے جو آپ نے تھوڑا سا تقسیم کیا ہے، جو آپ نے گھر پہ بنا کے مہمانوں کو، رشتہ داروں کو، غربا مساکین کو کھلایا، وہ آپ کا ہے. نیکیوں کو کیا کہا گیا ہے؟ والباقیات الصالحات. کیا کہا گیا نیکیوں کو؟ والباقیات الصالحات. ہاں اس پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرات نہ کھلانا نہ پلانا، خاص طور پر اس وقت، دیکھیے کتنی بری صفت ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. خاص طور پر اس وقت جب کسی مجبور کی مجبوری ہمارے علم میں ہو، جب کسی بھوکے کی بھوک ہمارے علم میں ہو، جب کوئی ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی بیوہ ہو، قرب جوار میں کوئی یتیم ہو، ہاں جب کوئی ایسا بیمار ہو جو گھر کا سرپرست تھا، گھر کا کمانے والا اکیلا تھا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ بستر مرض پہ ہے، بیمار پڑا ہے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں. ان سارے لوگوں کی مجبوریاں ہماری نظر میں ہوں، پھر بھی ہم اگر نہیں کھلاتے، نہیں پلاتے، شریعت کہتی ہے بہت بڑی غفلت ہو رہی ہے. مالداروں تم لوگوں سے بہت بڑی غفلت ہو رہی ہے، اور یہ ایسی غفلت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ گرفت کرے گا تم لوگوں کی. صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں اللہ ایک بندے کو سامنے کھڑا کر کے کہے گا میں نے تم سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں. اللہ رب العالمین کہے گا میں بھوکا تھا، میں نے تم سے کھانا مانگا تھا تو نے کھلایا نہیں. وہ کہے گا پروردگار تو رب العالمین ہے، تجھے کیسے بھوک لگے گی اور میں تجھے کیسے کھلاتا؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس کی بھوک تیرے علم میں تھی، لیکن اس کے باوجود تو نے اس کو نہیں کھلایا. میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں. کتنی بڑی بات ہو گئی. ہاں اللہ جب سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا اللہ اکبر کیا حال ہوگا ہمارا. خیال رکھو ان یتیموں کا جو آپ کے علم میں ہے، خیال رکھو ان بیواؤں کا جو آپ کے علم میں ہے، خیال رکھو ان مریضوں کا جو
گھر میں کمانے والا ایک تھا اور مجھے معلوم ہے کہ بیمار پڑا ہوا ہے، مجھے اگر میں مومن ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، ارے گھر میں کمانے والا تو ایک تھا، ہاں اب تو وہ بیمار پڑا ہے، اب گھر میں چولہا جلتا بھی ہوگا کہ نہیں، ہاں اب اس کے گھر کا گزر بسر کیسے ہوتا ہوگا، مجھے سوچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مجبوروں کی دوستوں مجبوری کا خیال رکھو، بھوکوں کی بھوک کا خیال رکھو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، ہاں بیوائیں ہمارے در پہ آ جاتی ہیں، اللہ یتیم ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں نے قربانی نہیں کی ہے، اس کے باوجود پورا گوشت ہم نے فریجوں میں دوستوں بچا لیا، پورا گوشت ہم نے بچا لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیسے کتنے لوگ ہوتے ہیں جب سائل ضرورت مند ان کے در پہ آ کے دوستوں ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازے کو بند کر لیتے ہیں، کیا کہتے ہوئے، ارے ان کا تو روز کا ہو گیا، ان کو ایک مرتبہ دو مرتبہ دیا، ان کا تو روز کا ہو گیا۔ آپ نے دروازہ بند نہیں کیا، نیکیوں کو روک لیا ہے، نیکیوں کو روکا ہے۔ الادب المفرد میں امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، راوی حدیث عبداللہ بن عمر ہے، کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامہ یقول یا رب ھذا اغلق بابہ دونی فمنع معروفہ، کتنے پڑوسی کل قیامت کے دن اپنے پڑوسیوں کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، گریبان پکڑ کے کھڑے ہوں گے، اے اللہ یہ میرا پڑوسی تھا، ہاں یہ خوشحال تھا، تو نے اسے دنیا کی نعمتیں دی تھی، دنیا کا مال و متاع اس کو دیا تھا، اے اللہ تو نے مجھے محروم رکھا تھا، جب میں دو وقت کے کھانے کے لیے، میں ضرورت کو پانے کے لیے جب میں نے اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ بند کر کے نیکی کو روک لیا تھا، اے اللہ آج اس سے پوچھ ایسا کیوں کرتا تھا، کیا جواب دیں گے ہم، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ امام کائنات نے فرمایا لیس المسلم، اللہ اکبر، لیس المسلم، آپ نے فرمایا وہ مثالی مومن نہیں ہو سکتا، وہ مثالی مسلمان نہیں ہو سکتا، کون؟ الذی یشفع وجارہ جائع، ہاں جو خود تو پیٹ بھر بھر کے گھر میں کھاتا ہے، پڑوسی اس کا بھوکا ہے، کیا کرتا ہے؟ خود گھر میں پیٹ بھر بھر کے کھاتا ہے اور پڑوسی اس کا بھوکا ہے، پڑوسی کی بھوک کی اسے فکر نہیں ہے، مجبور کی مجبوری کی فکر نہیں ہے، یہ اچھا مومن نہیں ہو سکتا، یہ مثالی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور کتنی مرتبہ ہو گیا ہمارے گھروں میں اچھا پکوان ہمارے گھر میں بنتا ہے، اچھا کھانا بنتا ہے، ہمارے قرب جوار میں ایک بیوہ ہے، اس کے گھر تک ہمارے اچھے پکوان کی خوشبو جا رہی ہے، ہمارے گھر میں سالن بن رہا ہے گوشت کا، یتیموں تک اس گوشت کی خوشبو جا رہی ہے، ہاں وہ بیچارے صرف خوشبو سونگھ کے رہ جاتے ہیں، ہمارے گھر کا گوشت کبھی ان کو نصیب نہیں ہوا، کبھی نہیں، ہمارے گھر کا اچھا پکوان ان کو کبھی نصیب نہیں ہوا۔ ارے اللہ کے بندو اگر خوشبو سنگاتے ہو بیچاروں کو کھلا بھی دیا کرو، ان یتیموں اور بیواؤں کو کھلا بھی دیا کرو، قرآن مجید کا مطالعہ کرو۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پڑوسی کمزور ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بھوکا ہے، پھر بھی نہیں کھلاتے، قرآن کہتا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، اور یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے تم جہنم میں جا سکتے ہو۔ اللہ نے فرمایا نہ کھلانا نہ پلانا، مجبور کی مدد نہ کرنا جبکہ تم مستطیع ہو، پھر بھی نہیں کرتے تو اللہ نے فرمایا یہ کبیرہ گناہ، گرفت ہو سکتی ہے، جہنم میں بھی جا سکتے ہو۔ ہاں سورہ مدثر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا 10 جگہ اس مضمون کو ذکر کیا، ما سلککم فی سقر، جہنمی جہنم میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے، جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ہوگا، مباحثہ ہوگا، کیا؟ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں تم کیوں چلے گئے، کیا جرم تھا، کیا غلطی تھی، کیا تمہاری خطا تھی؟ جہنمی کیا کا جواب دیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہمارا پہلا جرم تو یہ تھا کہ ہم نمازی نہ تھے، ہم نے نمازوں کو چھوڑا، اور دوسرا جرم ولم نکن نطعم المسکین، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مجبوروں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بھوکے ہمارے در سے لوٹ جاتے تھے ان کو کبھی نہیں کھلایا۔ یہ ہمارے 2 جرم ہیں، نماز نہیں پڑھتے تھے اور بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا، ہم جہنم رسید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جہنم میں جانے والے بہت سارے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اللہ نے خاص طور پر کھانا نہ کھلانے اور نماز کا ذکر کیا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے حقوق میں بنیادی حق نماز ہے، جو توحید کا سب سے بڑا مظہر ہے، اور بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق ان کو کھانا کھلانا ہے۔ کیا کہیں گے؟ ہم نے نماز چھوڑ کے اللہ کا بھی حق ادا نہیں کیا اور بھوکوں کو نہ کھلا کر بندوں کا بھی حق ادا نہیں کیا، ان 2 گناہوں جرائم کی وجہ سے ہم جہنم رسید ہو گئے۔ آئیے سورہ حقہ کو دیکھیے، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اللہ نے فرمایا پکڑو اس کو، پکڑو
کو اور جھکڑو اس کو. کیسے جھکڑو؟ 70 گز کی زنجیروں میں جکڑ کے اس کو جہنم کی تہ میں پھینکو. کیا گناہ اس کا؟ جرم کیا اس کا؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. اس کا پہلا گناہ یہ ہے کہ مشرک ہے، کافر ہے، عظمتوں والے رب پر ایمان نہیں لایا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں غریبوں کے کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا، مسکینوں کے کھلانے کی تعلیم نہیں دیتا تھا. اللہ اکبر. سورہ مدثر میں اللہ نے کھانا کھلانے کو کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ جوڑا. اور سورہ حاقہ میں اللہ نے کھانا کھلانے کو ایمان کے ساتھ جوڑا. آپ خود بیٹھ کے اندازہ لگائیے کہ کھانا کھلانا کتنی عظیم نیکی ہے اور نہ کھلانا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ نے ایک جگہ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کے کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں ہے. اللہ، قیامت کے دن کو جھٹلانا، یتیموں کو دھکے دینا، ان گناہوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس گناہ کا ذکر کیا. اندازہ لگائیے بھوکوں کو کھانا نہ کھلانا کتنا بڑا گناہ ہے. سورہ بلد میں فرمایا فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، آپ کو کیا معلوم گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، گردن آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کہہ سالی والے دن، فکر و فاقے کے دن، بھوک کے دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلانا. کن کو کھلانا؟ یتیما ذا مقربہ، اس یتیم کو کھلانا جو ہمارا رشتہ دار ہے. او مسکینا ذا متربہ، یا اس مسکین و غریب کو کھلانا جس کو بھوک نے زمین سے لگا دیا ہے. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اور یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد کہتا ہے میں ہوں ایمان والا. اور پھر اپنا شمار ان لوگوں میں کرتا ہے جو ایک دوسرے کو رحم و کرم کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی وصیت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون ہیں؟ اصحاب المیمنہ. یہی اصحاب المیمنہ ہیں، یہی دائیں ہاتھ والے. یہ وہ لوگ ہیں کل قیامت کے دن ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں دائیں ہاتھ میں. یہی لوگ جنتی ہیں. ہاں سورہ فجر دیکھیے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. ہرگز نہیں، کلا بل لا تکرمون الیتیم. تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے، تم یتیموں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے. ہاں، اور دوسروں کو کھلانے پر، مسکینوں کے کھلانے پر لوگوں کو ابھارتے نہیں ہو. اور خود تمہاری حالت یہ ہے وتاکلون التراث اکلا لما، اور تم مال میراث کو خوب لوٹ کر کھاتے ہو. ہاں، وتحبون المال حبا جما، اور دنیا کے مال کو ٹوٹ کر چاہتے ہو. خود تمہارا حال یہ. اللہ اکبر. قرآن مجید کے 10 مضمون ہیں، 10 آیتیں میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں کہ دوسروں کو کھانا نہ کھلانا، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو. جبکہ دوستو ہمارے علم میں ہیں وہ سارے لوگ، ان کی مجبوریاں ہمارے علم میں نہیں کھلاتی. اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن سزا کے لیے تیار رہو. پھر ہاں تمہاری گرفت ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے. اللہ کے مومن بندے وہ ہوتے ہیں، اللہ کے دوستو محبوب بندے تو ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی بھوک پر اپنی بھوک کو بھول جاتے ہیں، دوسروں کو پیاسا دیکھ کر اپنی پیاس کو بھول جاتے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. آپ کو معلوم ہے اس آیت کے 200 پس منظر میں مفسرین نے انصاری صحابی کا وہ واقعہ ذکر کیا ہے. محمد رسول اللہ نے ایک انصاری صحابی سے کہا یہ میرا مہمان ہے، اسے لے جاؤ، کھانا کھلاؤ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس صحابی نے بیڑا اٹھایا کہ اللہ کے رسول میں لے جاتا ہوں، میں کھلاتا ہوں. محمد رسول اللہ کے صحابی، محمد رسول اللہ کے مہمان کو انصاری صحابی اپنے گھر لے گئے. ان کے گھر کا کیا حال ہے معلوم ہے؟ ان کے گھر میں صرف اتنا کھانا ہے ان کے ننھے بچے کھا سکتے، معصوم بچوں کا کھانا ہے، اور رو رہے ہیں وہ کھانے کے لیے. خود میاں بیوی کا بھی گھر میں کھانا نہیں ہے، خود میاں بیوی کا بھی نہیں ہے، ننھے بچوں کا کھانا ہے. ہاں گھر جا کر بیوی سے پوچھتے ہیں گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ محمد رسول اللہ کے مہمان کو لایا. کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ کہتی ہے میرے سرتاج گھر میں تو صرف اتنا کھانا ہے جو بچے کھا سکتے ہیں، ہمارا بھی کھانا نہیں ہے، میرا اور آپ کا بھی کھانا نہیں ہے، صرف اتنا یہ ننھے معصوم بچے کا صرف اتنا کھانا ہے، کیا کریں؟ ہاں ہائے. محمد رسول اللہ کے اس صحابی نے کہا ایسا کیجئے بچوں کو کسی طرح بہلا پھسلا کر سلا دو، بھوکا ہی سلا دو، یہ کھانا بچوں کا لقمہ مہمان کو کھلا دو، بچوں کا لقمہ مہمان کو کھلا دو. وفادار بیوی نے بچوں کو بھوکا ہی سلا دیا، بچوں کا کھانا مہمان کو کھلائے. کون
مہمان محمد رسول اللہ کے مہمان ہیں. ہاں، اور اللہ رب العالمین میاں بیوی کی اس ادا کو اللہ رب العالمین نے دیکھا اور اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان کے لیے قرآن میں آیت نازل کر دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ نے فرمایا ان کے دل کیسے ہیں، کتنے پاک دل ہیں، ان کی عادت کیسی اور صفت کیسی ہے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا رہے ہیں. ہاں، خود بھوکے رہ کر اپنی ضرورتوں پر مہمانوں کی ضرورتوں کو ترجیح دے رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کتنے بہتر لوگ ہیں. یہ قرآن میں آیت نازل کر دی. حضرت بہت بڑی صفت ہے، بڑی عظیم نیکی ہے دوسروں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا. میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں عید الاضحیٰ کے بعد دوستو ہمیں یہ صفت، ہمیں یہ عادت یاد آتی ہے. نہیں، عام دنوں میں بھی دوستو اس پہ عمل ہونا چاہیے، دوسروں کو کھانا کھلانا. عام مہینوں میں بھی اس پہ عمل ہونا چاہیے. کنجوسی اچھی صفت نہیں ہے، کنجوسی اچھی بات نہیں ہے. ارے مہینوں گزر جائیں کسی مسکین کے لیے ہمارے گھر میں دسترخوان نہ بچے، اچھی بات نہیں ہے. ہاں، مہینوں گزر جائیں ہمارے قرب جوار میں یتیم اور بیوہ رہتی ہے، ہمارے گھر سے ایک سالن کا کٹورا نہ جائے، ہاں اچھی بات نہیں ہے یہ. ہاں، محمد رسول اللہ نے تو یہاں تک فرمایا اگر تمہارے گھر میں اچھا سالن بن رہا ہے پانی ڈال کے مزہ خراب کر لو، پانی ڈال کے مزہ خراب کر لو، مزے سے سمجھوتا اور کمپرومائز کر لو. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسیوں کو بھیجو وہ سالن. ہاں، مجبوروں کو وہ گوشت دو، وہ اچھا پکوان اپنے پڑوسیوں کو. یہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے بندو ہوش میں آؤ. ہاں، اس عظیم عمل پہ عمل ہونا چاہیے. ہاں، جو اسلام کی یہ اخلاقی تعلیمات ہے اس پہ عمل پیرا مسلمانوں کو ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کھلانے سے مراد کیا ہے؟ کیا پیٹ بھر کے کھلانا چاہیے؟ جبکہ ہماری حیثیت نہیں ہے پیٹ بھر کے. اور جو مستطیع ہیں جن کو اللہ نے دیا پیٹ بھر کے مسکینوں کو کھلا سکتے ہیں. دوستو یہاں کھلانے سے مراد ایک کھجور بھی آپ کسی کو کھلا دیتے ہیں تو یہ کھانا کھلانا ہے. کسی مسکین کو ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیتے ہیں یہ پلانا ہوا. ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ. آپ نے فرمایا آدھی کھجور بھی صدقہ کر کے جہنم سے بچو، مسکین کو آدھی کھجور کھلا کر بھی جہنم سے بچو. آپ نے دل کے ساتھ کسی مسکین کو ایک کھجور بھی کھلا دی، یہ کھجور بھی آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتی ہے. ہماری حیثیت ہے کسی بھوکے کو ناشتہ کرا سکتے ہیں، صرف ناشتہ تو ناشتہ کرا دیجئے، ایک کھجور کھلا سکتے ہیں کھلا دیجئے. یہ کھجور بھی انشاءاللہ اپنے دل کے ساتھ کھلائیے، آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتی ہے، جنت میں داخل کر سکتی ہے. یہ ایک کھجور جو آپ نے اخلاص کے ساتھ کسی یتیم اور بیوہ یا کسی مسکین کو کھلائی ہے. دعا کرتا ہوں بار الہ سے رب العالمین کتاب و سنت کی ان تمام تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. رب العالمین مسکینوں کا ہمدرد بنائے ہم لوگوں کو، غریبوں کا، ناداروں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا ہمدرد بنا. اللہ رب العالمین کنجوسی سے بچائے. رب العالمین کہی اور سنی ہوئی تمام باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.